اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے دوستو، کرت کی طرف آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، اس کا اثر تو نہیں ہو گیا تم پر تو لگتا ہے اس کا اثر ہو گیا ہے۔ غرض کتنے ہی سوال اور کمنٹس تھے جو اس کی دوستوں اور کلاس فیلوز نے کیے تھے۔ وہ زچ ہو گئی تھی۔ بیمار انسان ویسے بھی اپنی بیماری سے تنگ ہوتا ہے، لوگوں کو مزید سوال کر کے انہیں اذیت نہیں دینی چاہیے۔ وہ آج خود کو بڑی چادر میں لپیٹ کر آئی تھی، معلوم نہیں اندر کیا بدل رہا تھا، مگر اب اس کا دل کرتا تھا کہ وہ سب سے چھپ جائے، اور یہ اس کی پہلی کوشش تھی۔ مگر دوستوں کے کمنٹ سن کر اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ جب میں نے کبھی ان کی ڈریسنگ پر یا ان کی فرینڈشپ پر بات نہیں کی تو ہمت کیسے ہوئی ان کی؟ انہیں کوئی بھی حق نہیں پہنچتا مجھ پر ایسے طنز کرنے کا، اس نے نہایت غصے سے قرۃ العین سے کہا، جو اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ اچھا چھوڑو نا، دیکھو تم نے اللہ کے لیے خود کو ڈھونپا ہے نا، اب اللہ کے لیے اگنور بھی کرو میری جان۔ اس نے فاطمہ کے گلابی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دباتے ہوئے کہا، میرا دل کر رہا ہے ابھی جا کر ان کا منہ توڑ دوں، سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ اس وقت پتہ نہیں میں نے کیسے ضبط کر لیا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ غصے سے تلملا رہا تھا۔ اسے حیرت بھی تھی کہ قرۃ العین کیسے اتنے عرصے سے سب کی باتیں برداشت کر لیتی تھی۔ تمہیں غصہ نہیں آتا ان سب کی باتوں پر؟ غصہ تو نہیں، مگر میرا دل ضرور دکھتا ہے۔ پھر تم کیسے خاموش رہ لیتی ہو؟ اللہ تھام لیتے ہیں۔ جب اللہ تھام لیتے ہیں نا، پھر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے تمہاری باتیں نہیں سمجھ آتی یار قرت، اس نے منہ بنا کر کہا۔ قرۃ العین ہنس پڑی۔ اچھا رکو، میں تمہیں دکھاتی ہوں اللہ کیسے سنبھالتے ہیں مجھے۔ اس نے اپنے بیگ سے چھوٹا سا قرآن نکالا جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ فاطمہ اسے دیکھ کر یکدم ٹھٹکی۔ کیا کرنے لگی ہو؟ تم بہتر جانتی ہو، تمہیں سمجھانے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں نظر آتا مجھے۔ قرۃ العین نے مسکرا کر کہا اور قرآن کھولنے لگی۔ تم اسے ہر وقت اپنے ساتھ کیوں رکھتی ہو؟ اس کے بغیر گزارا نہیں میرا۔ فاطمہ کے سوال پر قرۃ العین نے کھلے ہوئے قرآن کو سینے سے لگایا تھا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں آج کون سی تسلی ملتی ہے میری دوست کے لیے۔ قرۃ العین کی بات پر فاطمہ کا دل ایک دم دھڑکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب اسے کوئی نہ کوئی جواب ضرور ملے گا۔ آخرکار اتنے عرصے بعد اسے قرآن سے جواب ملنا تھا۔ اسے اچانک سے اپنے دل میں قرآن کے لیے محبت محسوس ہونے لگی۔ تو جناب نے ہمیں چھوڑ کر نئے دوست بنا لیے ہیں؟ سفیان نے اچانک فاطمہ کے پیچھے سے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، جبکہ وہ لائبریری میں بک شیلف کے پاس کھڑی بک دیکھ رہی تھی۔ اسے جھٹکا لگا۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر مڑ کر اسے دیکھا۔ اسے بالکل امید نہ تھی کہ سفیان سے اس کی ملاقات ایسے ہو جائے گی۔ اب تک تو وہ اسے مکمل اگنور ہی کرتی آئی تھی۔ اس دن آخری میسج کرنے کے بعد قرۃ العین کے کہنے پر اس نے سفیان کو ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ میں آئندہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، بہتر ہے تم اپنی زندگی جیو، میں اپنی، پلیز آئندہ مجھ سے ملنے یا رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، میں تم میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا مجھے۔ یہ سفیان کو ملنے والا فاطمہ کا آخری میسج تھا۔ فاطمہ جانتی تھی کہ وہ کسی انسان سے الجھ بیٹھی ہے۔ ہاں تو تم نے کیا کہا تھا کہ تمہیں مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا؟ سفیان شیطانی ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ فاطمہ کا دل یکدم تیز تیز دھڑکنے لگا۔ یاد رکھنا، تمہارا بہت کچھ ہے میرے پاس، بہت کچھ، سمجھی؟ پکس بھی۔ تمہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے مجھ سے جان چھڑوا لو گی؟ سفیان پلیز ایسا مت کرنا۔ مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں مس فاطمہ ریان، میں تمہیں ایسے چھوڑنے والا نہیں، دوبارہ سوچ لو، تمہیں ٹائم دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی سفیان مڑا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا لائبریری سے نکل گیا۔ فاطمہ کا وجود پسینے میں ڈوبا کانپ رہا تھا، سانس پھول چکا تھا، ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے، پر وہ پرواہ نہیں کرتی تھی، لیکن عزت اسے بھی پیاری تھی۔ اس کی پکس کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا تھا۔ کیا اس کو اس کے گناہ عظیم کی سزا ایسے ملنے والی تھی؟ مگر وہ تو توبہ کر چکی تھی، وہ تو پلٹنا چاہتی تھی، پھر اس کا گنہگار ماضی کیوں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا؟ کیا اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ شہریار کی امی کی طبیعت کافی حد تک سنبھلنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں ابھی گھر جانے کے لیے اجازت نہ دی تھی۔ انہوں نے نائلہ کی ٹینشن لی تھی، اس کے سسرال والوں نے بھاری بھرکم جہیز کا مطالبہ کیا تھا۔
حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے گھر میں صرف ایک شہریار کمانے والا ہے، جس کی بدولت گھر کے اور ان کی پڑھائی کے اخراجات مکمل ہو رہے ہیں۔ اماں میں کہہ رہا ہوں آپ انکار کر دیں۔ جن کی بھوک مال ہو وہ کہاں کسی کی بیٹی کو عزت دے سکتے ہیں؟ ہماری بہن کوئی گری پڑی تو نہیں اماں کہ اس کے لیے رشتوں کی کمی ہو؟ یہ بات شہریار نے ماں کو ہارٹ اٹیک آنے سے چند دن پہلے کہی تھی۔ کیسے کر دیتی وہ رشتہ ختم؟ اتنی مشکل سے تو پڑھا لکھا گھرانہ ملا تھا، مگر اب ان کی ڈیمانڈ سے اس غریب ماں کی پریشانی میں اتنا مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ انکار کر دیا تو اس عمر میں اور کہاں سے رشتہ ڈھونڈتی پھروں گی بیٹے؟ کاش نائلہ کے ابو زندہ ہوتے تو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ نائلہ کتنی خوش ہے، اگر اسے بتا دیا تو اس معصوم کے سارے ارمان مر جائیں گے۔ کتنے ہی خیالات تھے جنہوں نے چند دنوں میں اس کی ماں کے بال سفید کر دیے تھے، چہرے کی جھریاں بڑھا دی تھی۔ کاش کے لوگ ایسے مطالبات کرتے ہوئے اپنی بچیوں کو ان کی جگہ رکھ کر بھی سوچ لیتے۔ صرف دکھاوے اور نمائش کے لیے بہو اتنا سامان لائی ہے، اس ہوس نے پیار بھرے رشتے کاٹ ڈالے تھے، دلوں میں دراریں ڈال ڈالی تھی۔ نئے رشتے بننے سے پہلے ہی توڑ دیے تھے، یہ رشتہ بھی بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ یہ خبر ان کے لیے بہت بھاری اور غمگین ثابت ہوئی تھی۔ نائلہ اس دن خاموشی سے کام کرتی رہی تھی۔ ماں بیٹی کی آنکھوں کی سوجن اور سرخ ناک سے چہرے پر لکھا دکھ لگ رہا تھا کہ وہ چہرے پر لکھا سہ نہیں پا رہی تھی۔ اکلوتی بیٹی تھی اور یہ رشتہ اسے بھی پسند تھا۔ امی جی آپ پریشان نہ ہوں، شاید زکام ہو گیا۔ امی جی اللہ کی حکمت ہوگی نا، اس سے بہتر لوگ مل جائیں گے۔ سارا دن مختلف جملوں سے وہ اپنی ماں کو تسلیاں دیتی رہی، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، اولاد کا درد کہاں برداشت کر پاتی ہے؟ اور اچانک انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ اچھا ہوتا اگر تم پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتی، کم از کم ہماری ناک تو نہ کٹواتی۔ کیا جواب دوں گی تمہارے باپ اور تمہارے بھائیوں کو کہ اکلوتی بیٹی کے یہ کرتوت ہیں؟ مسز ریان فاطمہ کو کوستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سفیان نے فاطمہ کی پکس مختلف لڑکوں کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں ایڈیٹنگ کر کے فاطمہ کے والدین اور دونوں بھائیوں کے فیس بک اکاؤنٹ پر بھیج دی تھی۔ وہ ایڈیٹنگ بہت مہارت سے کی گئی تھی، جس سے بالکل اصل لگ رہی تھی۔ نہایت ہی بیہودہ اور قابل اعتراض پوز دکھائے گئے تھے۔ مسز ریان نے سفیان کے ساتھ ریلیشن شپ پر پہلے ہی خوب ڈانٹا تھا، مگر اب اس طرح کے حالات، یہ بات ان کی فیملی کے سر پر پہاڑ کی طرح گری تھی۔ مما پلیز میرا یقین کریں، میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، اسی لیے تو وہ مجھ سے دشمنی نکال رہا ہے۔ یہ پکس اصل نہیں ہے مما، پلیز یقین کریں میرا۔ مسز ریان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر وہ بیٹھی تھی، فرش پر بیٹھی روتے ہوئے سماجت کر رہی تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں فاطمہ؟ اس دن اپنی آنکھوں سے وہ گفٹ دیکھے میں نے تمہیں اسی لیے تو اتنی آزادی نہیں دی تھی کہ تم یہ کام کرتی پھرو۔ مما مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس سے دوستی کی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ مجھے تو تمہارے بابا کی فکر ہو رہی ہے بیٹے، جیتے جی مار ڈالا تم نے فاطمہ، اپنے نام کا ہی کچھ پاس رکھ لیتی۔ مما وہ سب جھوٹ ہے، میرا یقین کر لیں، میں نے تو کبھی ان لڑکوں کو دیکھا بھی نہیں۔ میں کیا کروں؟ وہ سسکیوں سے رو دی تھی۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ فاطمہ، وہ تصویریں دیکھ کر تو مجھے گھن آ رہی ہے، کیسی اولاد کو جنم دے دیا میں نے۔ مسز ریان نے نہایت توہین آمیز لہجے میں فاطمہ کے ہاتھوں کو جھٹکا۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے ماں کے لہجے کو دیکھ رہی۔ جیتے جی مار ڈالا تم نے فاطمہ، اپنے نام کا ہی پاس رکھ لیتی۔ اچھا ہوتا اگر تم پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتی۔ وہ تصویریں دیکھ کر مجھے گھن آ رہی ہے کہ کیسی اولاد کو جنم دیا میں نے۔ مسز ریان کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، سر میں درد کی ایک شدید لہر دوڑی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئی، چہرے کو دونوں ہاتھ میں چھپا کر سسکیاں لے کر رونے لگی۔ کیا کر دیا تم نے سفیان، یہ کیا کر دیا تم نے؟ میری زندگی برباد کر دی۔ کاش میں نے تم سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش تمہیں اپنی پکس نہ بھیجی ہوتی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے خود سے کہے جا رہی تھی، بابا، بھائی، کیسے سامنا کروں گی ان کا، کیسے بتاؤں گی ان کو، یہ سب سچ نہیں ہے۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اسے اس وقت اس گناہ کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کاش وہ پہلے جان جاتی کہ نامحرم سے دوستیاں کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر ہر لڑکی کو بتائے کہ وہ اتنی حقیر نہیں ہے کہ ایک نامحرم سے تصویر کی خاطر اپنی تصویریں دے کر یا اس سے مل کر اپنی عزت کا جنازہ نکلواتی پھرے۔
کاش یہ نازک لڑکیاں کچی عمر کے جذباتی پن کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں، ورنہ یہ غلطیاں انسان کی پوری زندگی کیسے برباد کر دیتی ہیں۔ کاش کہ وہ جان لیں کہ جس مرد نے بیوی بنانا ہوتا ہے وہ شادی سے پہلے ہوس پوری نہیں کرتا۔ کاش کہ وہ جان لیں کہ اللہ نے انہیں کتنا قیمتی بنایا، صاف ستھرا پاکیزہ، سیپ میں بند موتی کی طرح، جو ہر ایک کو دکھانے کے لائق نہیں ہوتا۔ کیوں کیا میرے ساتھ آپ نے ایسا؟ میں تو توبہ کر رہی تھی نا۔ کیرت آپ کی پیاری بندی ہے، فاطمہ نے کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آپ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، پھر میرا گناہ کیوں نہیں معاف کیا؟ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میرے ساتھ میرے اللہ؟ فاطمہ شدید جذبات میں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، گویا گھٹی گھٹی آواز میں چیخ کر اس مالک سے شکوہ کر رہی ایک بندہ خالق سے سوال کر رہا تھا۔ آنکھوں سے سیلاب رواں تھے، حلق جیسے بند ہو رہا تھا، آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ تم کیسے اتنا صبر کر لیتی ہو؟ مجھے اللہ تھامتے ہیں، مجھے کبھی کبھی تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی کیرت۔ اچھا چلو میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ اچانک اس کے ذہن میں اس دن کا سارا سین گھوم گیا جب وہ اپنی کلاس فیلوز کے کمنٹس کی وجہ سے شدید غصے میں قرۃ العین کے پاس گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، الماری کھولی اور اس میں سے بیگ نکالا۔ بیگ سے ساری کتابیں نکال کر بیڈ پر پھینکی جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہو، اور اچانک اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے بہت احتیاط سے وہ سفید چمکتی ہوئی جلد والی کتاب نکالی اور اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے قرۃ، مجھے تمہارا یہ قرآن بہت پسند ہے۔ میں نے آج تک ایسا قرآن نہیں دیکھا جس طرح سے تم نے اس میں مختلف آیات میں اپنے لیے ریمائنڈرز رکھے ہوئے ہیں، آسان ترجمے کے ساتھ کلرفل آیات۔ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے یہ میری محبت ہے فاطمہ، بہت پیار سے سجایا ہے اور ایسے تیار کیا ہے اس کو، میری سالوں کی محنت ہے، اسے ہر لمحہ ساتھ رکھتی ہوں۔ تم تب تک نیک نہیں بن سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز قربان نہ کر دو۔ یہ آیت تم نے اس دن مجھے سنائی تھی نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے قرۃ سے کہا۔ وہ یقیناً مذاق کر رہی تھی، مگر قرۃ العین یکدم سنجیدہ ہوئی، آنکھوں میں نمی اتر آئی، چہرے کا رنگ بدل سا گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد، یہ میری طرف سے تمہارے لیے فاطمہ، تم اسے رکھ لو۔ جب بھی ٹوٹنے لگو، جب بھی دنیا سے تھک جاؤ، جب بھی اللہ کی یاد آئے، جب بھی کسی سوال کا جواب چاہیے، اسے کھول کر پڑھنا۔ فاطمہ یکایک گھبرا گئی۔ میں تو چھیڑ رہی تھی قرۃ یار، یہ تمہاری محبوب چیز ہے، میں کیسے رکھ سکتی ہوں؟ تم تب تک نیک نہیں بن سکتے، تب تک تم بھلائی نہیں پا سکتے، تم تب تک اللہ کی محبت نہیں پا سکتے، اس کا قرب نہیں پا سکتے، جب تک تم اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے خرچ نہ کر لو۔ محبوب اللہ کے لیے محبوب چیز قرآن قربان۔ فاطمہ کے ذہن میں اس دن والی ساری گفتگو گھوم گئی۔ اسی وقت ہی یہ سب ذہن میں آنا اسی بات کا اشارہ تھا کہ رب چاہتا کہ اس سے رابطہ کیا جائے۔ اس کے ہاتھ یکدم ٹھنڈے پڑ گئے، جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے، مجھے سوال کا جواب دے میرے اللہ۔ آنسو بہنے لگے، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ درمیان میں وہ سفید چمکتی جلد والا قرآن کھولا۔ اس کے سامنے سورہ نحل کا آخری صفحہ کھلا۔ اس کے آخری آیات قرآن میں تھیں۔ اس کی نظریں خود بخود ان آیات پر پھسل گئیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اس کے سامنے تھا، کہ اگر تم بدلہ لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اسی قدر بدلہ لو، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور صبر کرو، اور صبر تمہارا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور تم ان پر غم نہ کرو اور نہ تمہارا دل تنگ ہو اس سے جو وہ چالیں چلتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے، اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اس کے رونگٹے یکدم کھڑے ہو گئے تھے، اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں تلے زمین کھینچ لی، اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا اور ٹانگوں سے جان نکال لی ہو۔ وہ بیڈ پر دھڑام سے بیٹھ گئی، اس میں کھڑے ہونے کی مزید سکت نہ تھی۔ وہ بار بار سورہ نحل کی آیت پڑھتی جا رہی تھی۔ آنسو تھوڑی دیر پہلے تھمے تھے، اب پھر سے ابل کر آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ آنسو جو اس کے دل کو دھو رہے تھے، اب وہ آنسو اس پاک کلام کے کاغذ کو بھگونے لگے۔ اسے اس کا خیال ہی نہ رہا۔ آپ مجھے جواب دے رہے ہیں میرے اللہ؟ اس نے ان الفاظ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دوسری بار تھا کہ عرش والے کی طرف سے تھاما گیا تھا۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ بندہ مالک سے گر گرا کر جواب مانگے اور وہ اسے نہ سمجھائے یا سمجھے نہ؟ دنیا بھلے نہ سمجھتی ہو، مگر یہ عابد اور معبود کا رشتہ جب قائم ہو جاتا ہے نا، پھر ایسے ہی آسمان والے کی طرف سے تسلیاں ملتی ہیں، جھولی بھر بھر کر محبت ملتی ہے۔
اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اس کے اتنے پیارے رشتے اس سے بدگمان ہو چکے، اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ وہی کوئی تھا جس نے اسے نہیں چھوڑا تھا، جس نے اس اندھیرے کمرے میں پیار سے دلاسا دلایا تھا۔ اسے یکدم اپنے دل میں اللہ کی محبت محسوس ہوئی۔ آپ چاہتے ہیں نا میں صبر کروں میرے پیارے اللہ؟ آنسو میں کروں گی، مگر پلیز مجھے بتائیں، کیا میرے گناہوں کی سزا، کیا میری توبہ قبول نہیں ہوئی؟ مجھے جواب چاہیے، اس نے روتے ہوئے کہا، اور ایک ساتھ ہی کئی اوراق پلٹ دیے۔ یہاں مختلف اقوام کے قصے تھے۔ اسے اپنے لیے کچھ سمجھ نہ آیا، مزید ورق الٹائے، پر وہاں بھی کوئی کلر آیت موجود نہ تھی۔ اللہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے قرآن سے جاہل ہوں، میں اس جہالت کا اعتراف کرتی ہوں، پلیز مجھے واضح سمجھا دیں، مجھے قرت کی طرح آپ کی کتاب کا علم نہیں۔ ندامت کے آنسو اس کے چہرے سے پھسل کر مصحف کے اوراق کو گیلا کر رہے تھے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر مزید کلرڈ آیات پر جا ٹکی۔ اب تو گویا دل پھر سے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ سورہ الفرقان تھی۔ مگر جس نے توبہ کی اور جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورہ الفرقان آیت 70۔ اس سے مزید برداشت نہ کیا گیا، اس نے جلدی سے قرآن بیڈ کے کراؤن پر رکھا اور سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر سجدے میں گر گئی۔ کیا وہ رب واقعی اتنا قریب تھا کہ ادھر زبان سے الفاظ نکلے اور ادھر سامنے اس کے سوال کا جواب موجود تھا؟ اللہ اکبر! وہ یوں ہی سجدے میں پڑی روتی رہی۔ ایک ادنا سا بندہ اپنے خالق کے آگے گر گرا رہا تھا، سسک رہا تھا۔ وہ رحمان تھا، کیسے نہ اس خالق کی رحمت جوش میں آتی۔ اسے اس سجدے میں ایسا سکون ملا کہ وہ وہیں سو گئی۔ السلام علیکم۔ اگلے دن وہ قدرے فریش اور مضبوط دل کے ساتھ کمرے سے باہر آئی۔ اپنے بابا، بھائیوں کو ماما کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے دیکھ کر ٹھٹک گئی، مگر خود کو سنبھال کر سلام کیا۔ اسے صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسے تحمیل کرنی تھی۔ آپ سب کب آئے؟ حالانکہ وہ جانتی تھی ان کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ ان سب کو اپنے کام چھوڑ کر آنا ہی تھا۔ جب گھر کی عزت داؤ پر لگ جائے تو کاغذ کے ٹکڑوں کی قیمت بہت گر جاتی ہے۔ یہاں بھی عزت داؤ پر لگی تھی۔ کسی نے سلام کا جواب نہ دیا، شاید اب ان کی نظر میں وہ سلامتی بھیجنے کے لائق نہیں رہی تھی۔ بابا نے بہت نفرت کی نگاہ سے اسے دیکھا۔ حیدر تو اسے دیکھتے ہی جھٹکے سے اٹھا اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر باہر چلا گیا، مگر چھوٹا بھائی سیف خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ یہ کیا رنگ رلیاں مناتی رہی ہو تم؟ ہاں بتاؤ ذرا۔ اس نے فاطمہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اس کے بھائی نے اسے ایک بہت زور سے دھکا دیا اور وہ نیچے جا گری۔ پیچھے پڑی ٹیبل کا کونا اس کے پیٹ میں لگا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی، مگر کسی نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ غصے سے گھورتے ہوئے سب اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ بابا، کیا آپ کو بھی اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے؟ وہ تو ان کی لاڈلی بیٹی تھی، منہ سے جو فرمائش نکالتی تھی پوری کی جاتی تھی، کبھی آنکھ سے آنسو نہ نکلنے دیا تھا۔ پر وہ آج ایسے درد سے سسکتے ہوئے اپنے باپ کو پیچھے سے پکار رہی تھی، مگر اس کی سسکتی آواز سن کر انسنی کر دی گئی تھی۔ بابا نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا تھا۔ فاطمہ ڈائننگ ہال کے فرش پر بیٹھی بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ اس کے متعلق یہ باتیں یونیورسٹی میں پھیل چکی تھی، اس کے لیے وہاں جا کر سب کا سامنا کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی انسان کسی کی زندگی اس حد تک برباد کر سکتا ہے۔ وہ جب بھی سفیان کے بارے میں سوچتی، اسے اس شدید نفرت محسوس ہوتی۔ یہ وہی سفیان تھا جس سے شادی کے خواب دیکھے تھے، جس سے بات کیے بنا دن نہ گزرتا تھا، جس کے بغیر گزارا مشکل لگتا تھا۔ اب اسے سمجھ آتا تھا کہ یہ محبت نہیں تھی۔ محبت کب اذیت دیتی ہے؟ محبت کہاں لوگوں کو بدنام کرتی ہے؟ محبت اگر شرعی حدود میں ہو تو وہ محافظ بن جاتی ہے۔ یہ ہوس تھی، نفس کی خواہش تھی۔ کاش کہ اس نے اپنے لمحات، اپنے جذبات ایسے ضائع نہ کیے ہوتے۔ وہ اپنا سیمسٹر فریز کروا چکی تھی۔ قرۃ العین کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ یہ وہی تھی جس نے فاطمہ کو ہر لمحہ قرآن کے ذریعے تھامے رکھا تھا، ورنہ فاطمہ تو کب کی خودکشی کر چکی ہوتی۔ گھر والوں نے 1-2 سالوں تک یونیورسٹی جانے پر پابندی لگا دی تھی تاکہ معاملہ آیا گیا ہو جائے،
مگر گھر سے باہر آنے جانے پر اتنی روک ٹوک نہ تھی، اسی لیے وہ اکثر قرۃ العین کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ مل کر قرآن پڑھا کرتی تھی۔ مل کر پڑھے جانے والے قرآن کا اثر ہی اور ہوتا ہے۔ اس واقعے کو 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ قرۃ، میں پراپر قرآن سیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں۔ میں گھر جاتی ہوں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ سب کی چپتی ہوئی نگاہیں، بابا کی بے رخی نہیں برداشت ہوتی۔ پتہ نہیں مجھے دیکھ کر ان کے ذہن میں کیسے کیسے خیالات آتے ہوں گے ان تصاویر کے متعلق۔ وہ رو دی تھی۔ رونا اس کا معمول بن چکا تھا۔ روز قرۃ العین اسے دلاسا دیتی، آیات سے صبر کی تلقین کرتی، مگر انسان ہے نا، تھرڈ لا پیدا کیا گیا ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو جزع اور فزع کرنے لگتا ہے۔ وہ بھی تھوڑی دیر پرسکون ہوتی، مگر پھر سے سب یاد کر کے آنسو بہانے لگتی۔ اس نے قرۃ العین کے کہنے پر اپنا نمبر بھی چینج کر لیا تھا۔ وہ کسی سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بھی کہ کہیں سفیان دوبارہ سے اس سے رابطہ کر کے کوئی اور دھمکی نہ دے۔ اچھا تم پریشان مت ہو چندا، میں انشاءاللہ مدرسے کی ٹائمنگ پتہ کر کے تمہیں بتاؤں گی۔ تم تو بہت اسٹرانگ ہو، اللہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح قرۃ العین نے اسے دلاسا دیا۔ قرۃ، ایک بات تو بتاؤ، تمہیں کیوں لگتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے ساری زندگی اس کی نافرمانی کی۔ وہ محبت جو اس سے کرنی چاہیے تھی، اسے حرام رستے پر لگا دیا۔ قدم قدم تو ناقدری کی ہے میں نے۔ وہ کیوں محبت کریں گے مجھ سے؟ اچھا میں تمہیں ایک حدیث سناتی ہوں، بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جو اس آزمائش پر راضی ہوا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان نہ رکھا تو اس کے لیے رضا ہے، اور جو آزمائش پر ناراض ہو، صبر کی بجائے غلط شکوے اور گمان کیے تو اس کے لیے ناراضی ہے۔ صحیح سنن الترمذی رقم 4591۔ دیکھو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مگر قرۃ، مجھے لاجک کی سمجھ نہیں آئی۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم چاہتے کہ ہمارے محبوب کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے، اس کی اذیت پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مگر یہ اللہ کی محبت کیسی ہے کہ وہ انسان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے؟ قرۃ العین فاطمہ کے اس معصومانہ سوال پر بے اختیار ہنسنے لگی۔ اچھا اب تم ایسے تو مت ہنسا کرو، پہلے ہی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی غلط سوال نہ کر لوں، فاطمہ نے جھوٹ موٹ کر ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں بھئی، دل کے اطمینان کے لیے تو سوال کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اطمینان قلب کے لیے ہی سوال کیا تھا کہ اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، اور اللہ نے بہت پیارے انداز سے پریکٹیکل کروا کر سمجھا دیا۔ تمہارا سوال بالکل بجا ہے، میں بتاتی ہوں اس کی محبت میں تکلیف کے آنے کی کیا لاجک ہے۔ فاطمہ کو کچھ سکون محسوس ہوا کہ اس کا سوال ادب کے خلاف نہ تھا۔ قرۃ العین کی صحبت سے اس کے اندر پازیٹیو چینج آ رہا تھا۔ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے لگی تھی۔ وہ جب بھی سفیان کو بددعا دینے لگتی، قرۃ العین اسے آیات اور احادیث سنا کر ٹھنڈا کرتی تھی۔ یہ صالح دوست بھی کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں نا، آپ کو گرنے نہیں دیتے، گناہ نہیں کرنے دیتے۔ گویا اس نے ابھی قرآن پراپر طریقے سے سیکھنا شروع نہیں کیا تھا، مگر قرآن کی طالب علم کی صحبت میں قرآن کی خوشبو ضرور محسوس ہونے لگی تھی۔ حدیث کے مطابق اچھا دوست خوشبو بیچنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ انسان اگر ایسے اللہ والوں کو دوست بنا لے، ان سے محبت کرے اور ان سے سیکھنا چاہے تو کیسے نہ وہ بھی سدھرنے لگے۔ اسلام میں دوستی سے متعلق اتنی زیادہ تاکید بلا وجہ تو نہیں آئی۔ حدیث کے مطابق آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسی لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ جامعہ ترمذی 2378۔ اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے دوستی کا۔ فاطمہ کو اب سمجھ آیا تھا، مگر وہ ایسے نیک ساتھ کے لیے اللہ کی بہت شکر گزار بھی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔
گویا پورے اعضاء کو جواب سننے کے لیے متوجہ کر رہی ہو۔ دیکھو، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے محبت کرے، وہ بھی ہمیں یاد کرے، وہ بار بار ہم سے بات کرے۔ ایسے ہی ہے نا؟ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب ہمیں دنیا توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ورنہ تم دیکھو، خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ بلکہ ہم سب تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہی ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ فاطمہ نے اداسی سے سر ہلا دیا۔ یعنی اگر یہ سب نہ ہوتا تو آج میں ایسے پاس بیٹھ کر اللہ کی باتیں نہ کرتی، اس کا قرآن نہ پڑھ رہی ہوتی، ہے نا؟ بالکل، یہ سب اس کی پلاننگ ہے۔ ہمارے حق میں کیا ہوا اس کا فیصلہ، ہمارے حق میں کیا ہوا اس کا فیصلہ بھی ہمارے لیے برا نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ میرے ساتھ برا ہوا، مجھے محرومی دیکھنی پڑی، مگر اصل میں وہ اس کی حکمت ہوتی ہے، اس کی حکمت میں ہی ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اگر ہم سمجھ جائیں، خود کو جھکا دیں تو زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے۔ فاطمہ شرمندگی سے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ سب اس نے کیوں نہ سوچا تھا؟ وہ اپنے رب سے تو پہلے کبھی نہ جڑی تھی جیسے اس حادثے کے بعد۔ یکایک اس کے منہ سے اذیت بڑی آہ نکلی۔ وہ بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھک سی گئی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو فاطمہ؟ قرۃ العین نے پریشانی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس پیٹ میں درد ہے، شاید کھانا نہیں کھایا صبح۔ اچھا، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے قرۃ العین کمرے سے نکل گئی۔ فاطمہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے پیٹ میں اسے کچھ سخت سی گولی بنتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اگنور کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی، ہمیں لفظی ترجمے والا قرآن چاہیے۔ وعلیکم السلام باجی، آپ کچھ دیر انتظار کر سکتی ہیں؟ میں پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ قرۃ العین اور فاطمہ النور بک اسٹور پر قرآن پاک خریدنے گئی تھی۔ فاطمہ کا مدرسے میں ایڈمیشن کنفرم ہو چکا تھا۔ آج وہ قرۃ العین کے ساتھ اپنا سلیبس خریدنے آئی تھی۔ شہریار شام کے وقت اسٹور پر جایا کرتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کا کام پیچھے جانے لگا تھا۔ والدہ کے ہاسپٹل کا خرچ اٹھانے کے لیے ایسا کرنا اس کی مجبوری تھی۔ باجی، بھائی بس آ رہے ہیں، آپ کو خود نکال دیتے ہیں۔ دراصل ابھی 2 دن پہلے ہی نیو اسٹاک آیا ہے، وہ کھولنے والا پڑا ہے۔ جی، قرۃ العین نے مختصراً جواب دیا۔ دونوں لڑکیاں انتظار میں وہیں کھڑی تھیں۔ قرۃ العین مکمل سیاہ عبایا میں، جبکہ فاطمہ ابھی چادر سے زیادہ نہ کر پائی تھی۔ اس کا چمکتا ہوا چہرہ ننگا تھا، جس پر پریشانی کے آثار تھے۔ قرۃ، میں کر لوں گی نا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ فاطمہ، قرآن سب سے آسان کتاب ہے۔ جب تم سمجھنے لگو گی تو تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ جو تم نے 14-15 سال اپنی پڑھائی پر لگائے ہیں، ان سب کتابوں سے آسان کتاب یہ ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ السلام علیکم۔ سوری میم، آپ کو انتظار کرنا پڑا، میں ابھی نکال کر لاتا ہوں۔ یکایک شہریار اسٹور میں داخل ہوا اور انتظار میں کھڑی دو لڑکیوں کو دیکھ کر کچھ شرمندہ ہوا، لہٰذا معذرت کرتے ہوئے اندر اسٹور میں چلا گیا۔ مطلوبہ قرآن نکال کر لانے کے بعد وہ انہیں دکھا رہا تھا، مگر وہ اپنی نظریں مسلسل جھکانے کی کوشش میں تھا۔ کچھ تو تھا جس کی وجہ سے اس کا دل بار بار عبائے میں چھپی اس لڑکی کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا، جس کی آنکھیں تک نظر نہیں آ رہی تھیں۔ وہ دونوں قرآن لے جا چکی تھی، مگر شہریار کے خیالات ابھی تک اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ یقیناً وہ مدرسے کی لڑکیاں ہوں گی۔ وہ منہ میں بڑبڑایا اور پھر سر جھٹک کر اپنے کام نپٹانے لگا۔ تمہیں ہوتا کیا جا رہا ہے آخر؟ اور کتنا امتحان لوگی میرا تم؟ مسز ریان فاطمہ پر چلا رہی تھی۔ فاطمہ نے انہیں اپنے مدرسے میں ایڈمیشن کے متعلق بتایا۔ اگر میں نے تمہیں آزادی دی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو چاہتی کرتی پھرو۔ ماما، میں قرآن ہی تو سیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے یونیورسٹی چھڑوائی، میں نے چھوڑ دی۔
مگر اب بتائیے اب میں کیا کروں فارغ رہ کر، پلیز مجھے جانے دیں، فاطمہ نے اپنی ماں سے سجامت کرتے ہوئے کہا۔ فاطمہ میرا دماغ مت خراب کرو مزید، اپنے کرتوت دیکھو پہلے، کس منہ سے تم اس پاک کلام کو سیکھنے جا رہی ہو؟ یہ تو وہی حال ہو گیا نا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ فاطمہ بے یقینی سے مسز ریان کے اس تحقیر آمیز لہجے کو دیکھتی رہ گئی۔ یعنی مما کو ابھی تک وہ سب سچ لگتا ہے؟ پورا مہینہ اس نے قسمیں کھا کر اپنی اتنی صفائیاں دی تھی، شاید اتنی بار توبہ بھی نہ کی ہو، مگر یہ کیسے لوگ تھے جو اپنے خون سے زیادہ ایک غیر کی باتوں پر یقین کر رہے تھے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ واقعی اللہ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ تو سچی توبہ پر عمل نامے سے بھی غلطیاں مٹا دیتے ہوں گے، مگر یہ انسان عزت پہ لگنے والے داغ کبھی مٹنے نہیں دیتے۔ وقت کی گردان داغوں کو ڈھانپنا بھی چاہے، مگر دنیا بار بار ان داغوں کو نیا کر کے انسان کو دکھاتی رہتی ہے کہ انسان اپنی اوقات نہ بھول پائے۔ کتنی بری تھی یہ دنیا! اس کے لیے وہاں مزید رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ منہ ہاتھ پر رکھ کر اپنی سسکیاں روکتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ فاطمہ تم تو بہت اسٹرانگ ہو، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ تم سے تو اللہ بہت محبت کرتے ہیں۔ ماما اور قرۃ العین کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میرا دل کبھی کبھی کرتا ہے اللہ کہ میں اس دنیا سے دور بھاگ جاؤں۔ یہ بہت عجیب دنیا ہے اللہ، یہاں ہر ایک بس اپنے جذبات کو سیٹسفائی کرنا جانتا ہے اللہ، کیوں لوگ دوسروں کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے؟ آپ خالق ہو کر اپنے بندوں کے جذبات کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ مومنوں کو صبر، توکل اور غم سے نکلنے کے طریقے بتائے ہیں، مگر اللہ یہ آپ کے بندے کیسے ہیں جو ایک دوسرے پر کوئی ملکیت بھی نہیں رکھتے، مگر دل ایسے توڑتے ہیں کہ روح چیخ اٹھتی ہے۔ کاش کہ اللہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کے مالک نے تو یہ سب نہیں سکھایا انہیں، کاش کہ انہوں نے وہ سیکھا ہوتا اللہ جو آپ نے سکھایا۔ الرحمن علم القرآن۔ آپ کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی کہ آپ نے ہمیں قرآن دیا، اس کو سکھایا، مگر ہم نے دنیا کا ہر جھوٹا بڑا علم حاصل کیا، نہ حاصل کیا تو ہم بندوں نے رب کی پہچان کا علم نہ جانی تو مخلوق نے اپنے خالق کی قدر۔ دوسروں کو خود غرض کہنے والا انسان آپ کے معاملے میں کتنا خود غرض نکلا اللہ! پتھروں کو کاٹنے والا سخت اپنے دل کی سختی دیکھنا بھول گیا اللہ! کیا واقعی آپ کے بندوں کو آپ کا وجود محسوس نہیں ہوتا؟ کیا کبھی انہوں نے سانس روک کر نہیں دیکھا؟ کیا کبھی انہوں نے اپنی انگلیوں کو نہیں دیکھا کہ کیسے لمحات میں سوچے بغیر کام کرنے لگتی ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیا کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ اتنے بڑے وجود کو وہ کیسے اپنے 2 پیروں پر اٹھا کر چلتے پھرتے ہیں؟ کہ آج انسان اتنا غافل ہو گیا ہے اللہ کہ اسے اپنے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہ ملا۔ جو آپ کو ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ محسوس کر لیتا ہے، مگر میں نے آپ کو پایا اللہ! میں درد میں، اپنے ہر آنسو میں، قرآن کی آواز پر تیز ہوتی دھڑکن میں نے محسوس کیا اللہ کہ آپ کو اکیلے میں گر گرا کر مانگی دعاؤں کے سنے جانے میں نے ہر جگہ آپ کا نشان پایا اللہ! کاش کہ اے میرے اللہ، کاش کہ بندے اپنی رب کی طرف رہتے وقت پلٹ آئیں اللہ، ورنہ قہار کی صفتوں بھولے بیٹھے ہیں۔ بس یاد ہے تو رحمان، اعتدال میں جینا تو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے تیرے بندوں نے، نظر آتی ہے تو بس اپنی خواہش اللہ، دین میں بھی بس اپنی خواہش اللہ! معبود تو آپ کو بنانا تھا، ہم اپنے نفس کو بنا بیٹھے اللہ! وہ سسکیوں سے روتی ہوئی میکانیکی انداز میں اپنی ڈائری پر لکھتی جا رہی تھی۔ مسز ریان کی باتوں سے فاطمہ کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اسے بہت دکھ تھا اپنے ماضی پر، اپنے حال پر، لوگوں پر، وہ لوگ جو نہ خود قرآن سیکھتے تھے اور نہ سیکھنے دینا چاہتے تھے۔ آج اس کی ماں کی طبیعت
کافی بہتر ہو رہی تھی۔ امی، ڈاکٹرز نے تسلی دی ہے، انشاءاللہ جلد ہی آپ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیں گے۔ شہریار اپنی ماں کا رگوں کے جال سے بھرپور بڑھاپے کے بے کیف رنگ میں رنگا ہاتھ پکڑ کر سہلا رہا تھا۔ بیٹا، اب بس ہو چکی ہے۔ یہاں پورا مہینہ ہو گیا۔ ارد گرد کے مریضوں کو دیکھتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس جگہ سے ہم باہر کبھی اپنی صحت کی قدر نہیں کرتے، اور یہاں آؤ تو ایسے لگتا ہے ہر کوئی بس جی جان کی بازی لگا رہا ہے خود کو اس قید خانے سے نکالنے کے لیے۔ ان کی جھریوں زدہ آنکھوں میں نمی کی لکیر آئی تھی۔ شہریار کو آج اپنی ماں بہت کمزور اور ضعیف لگی۔ اسے ایک مہینے نے ان کے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ واقعی ہم کہاں قدر کرتے ہیں امی، اللہ سب کو توفیق دے۔ آمین۔ بیٹا، میری زندگی کا کچھ نہیں پتا، بس میں چاہتی ہوں جلد از جلد تم دونوں کو اپنے گھر کا کر جاؤ۔ شہریار اپنی ماں کی بات سن کر ٹھٹکا۔ سیاہ عبایا والی لڑکی کا سایہ اس کے دماغ میں ایک لمحے کے لیے لہرایا۔ اس نے فوراً سر جھٹک کر کہا، امی، آپ ٹھیک ہو جائیں، انشاءاللہ۔ پہلے ہم مل کر نائلہ کو اس کا گھر کے کریں گے، پھر میرا بھی بعد میں سوچ لیں گے۔ ماؤں کو بن بیاہی بیٹیوں کی فکریں ہی کھا جاتی ہیں۔ نائلہ کے رشتے کی بات سے انہوں نے ٹھنڈی آہ بھر لی اور آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم اسپتال سے باہر نکلا۔ دور دور سے عصر کی اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور کن پٹی کو مسلتے ہوئے سوچنے لگا۔ اس نے پہلے بھی سیاہ عبایا والی لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر اس میں کیا تھا جو اسے اس کی طرف کھینچے چلے جا رہا تھا؟ اس کی تو آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اس نے کش لگاتے ہوئے دھواں ہوا میں اڑایا۔ وہ سگریٹ کا عادی نہیں تھا، مگر کبھی کبھی بہت پریشانی میں پی لیا کرتا تھا۔ ماں کی اس حالت کے بعد اب وہ ہر تیسرے چوتھے دن ایک سگریٹ پینے لگا تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا، مگر ان دنوں وہ جن الجھنوں میں گرفتار تھا، بے چینی اس کے رگوں پہ دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں مسجد کے سامنے سے گزر گیا۔ نمازی مسجد میں جا رہے تھے اور شہریار مسجد سے دور چلتا گیا، یہ سوچے بغیر کہ مستقبل کے بننے والے گھر کے خواب دیکھتے دیکھتے اس نے عصر کی نماز ضائع کر کے اپنے اہل و مال ہلاک ہونے کی وعید کا ٹیگ خود پر لگا لیا تھا۔ آسمان پر وہ دو الفاظ چمک رہے تھے۔ وہ مسلسل رسی کو مضبوطی سے پکڑے اوپر جانے کی انتھک کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ وہ جیسے جیسے اوپر جا رہی تھی، اندھیرا کم ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اس روشن آسمان تک پہنچنا تھا اور قریب جا کر ان لفظوں کو پڑھنا تھا۔ اچانک ایک چمگادڑ آئی اور اس سے ٹکرائی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ فاطمہ کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ یہ پھر سے دوسری بار یہی خواب کیوں؟ قرت نے مجھے بتایا تھا کہ رسی قرآن ہے، مگر وہ 2 الفاظ کیا ہیں؟ اور یہ چمگادڑ؟ اللہ، مجھے سمجھ نہیں آتی ایسی الجھی باتیں۔ اس نے اداس لہجے میں الجھتے ہوئے خود سے سوچا، مگر پچھلی بار کی طرح وہ آج دوبارہ نہیں سوئی۔ وہ اٹھی اور واش روم کی طرف وضو کرنے کے لیے گئی۔ آج اس نے تہجد پڑھ کر اپنے رب کو منانا تھا کہ وہ اس کی فیملی کا دل نرم کر دے تاکہ وہ قرآن سیکھ سکے۔ چلو فاطمہ، میں چلتی ہوں۔ زندگی کا نیا سفر مبارک ہو۔ اب تم پر زندگی اپنی حقیقتوں کے راز کھولے گی انشاءاللہ۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے قرت، میں کیسے کروں گی؟ تم کر لو گی میری جان، انشاءاللہ۔ اللہ تمہیں چن کر لائے ہیں یہاں۔ جو اس کی کتاب سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اسے خود سکھاتے ہیں۔ فاطمہ پریشان تھی۔ آج اس کا مدرسے میں پہلا دن تھا۔ قرۃ العین اسے خود چھوڑنے آئی تھی۔ مجھ جیسی لڑکی کو بھی وہ سکھائیں گے؟ ایسے مت سوچا کرو لڑکی۔ اللہ نے سورہ القیامہ میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اس وحی کو جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے، یعنی یہ واحد ایسی کتاب ہے جو اللہ ہر بندے کو اس کی طلب کے مطابق خود سمجھاتے ہیں۔ تم نے بس بہت دعائیں کرنی ہیں، محنت کرنی ہے، باقی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔
اس نے مسکراتے ہوئے فاطمہ کے گال پر تھپکی دی۔ سفید لباس پر نیوی بلو اسکارف میں اس کا سفید گلابی چہرہ چمک رہا تھا۔ یہ اس مدرسے کا یونیفارم تھا۔ فاطمہ آخرکار بہت دعاؤں کے بعد اپنی فیملی کو منانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آخر اس سے پہلے اس نے کتنی دنیاوی خواہشیں بھی تو پوری کروائی تھیں، تو دین کے معاملے میں آ کر وہ کیسے ہار مان سکتی تھی؟ جبکہ دین سیکھنا تو اس پر فرض تھا۔ پر بہرحال 2 ہفتے کی مسلسل کوشش کے بعد آج وہ اس قرآن کلاس میں موجود تھی۔ قرۃ العین جا چکی تھی۔ فاطمہ کنفیوز سی حالت میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ اس طرح کی جگہ پر پہلی بار آئی تھی۔ آج سے پہلے مدرسے سے اور اس کی لڑکیوں کے متعلق اس کی عجیب خیالات تھے، جیسے وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو، مگر وہاں اسے جو چیز بہت مانوس کر رہی تھی وہ وہاں کی اسٹوڈنٹس کی اپنائیت تھی۔ بہت مسکراتے ہوئے اسے سلام کر کے گزر رہی تھی۔ 2-3 نے تو بہت خوشی سے ویلکم بھی کیا تھا، مگر ایک عجیب سا خوف تھا جو اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اپنے کرتوت تو دیکھو، کس منہ سے ایک پاک کتاب سیکھو گی؟ ماں کا طعنہ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس نے بے اختیار گود میں رکھا قرآن شروع سے کچھ صفحات چھوڑ کے کھولا۔ ہاں، جو شخص اپنا آپ رب کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو، تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ البقرہ آیت 112۔ او میرے اللہ، میں خود کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، آپ سنبھال لیں گے نا مجھے؟ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ آنسو گال پر پھسلتے ہوئے کانوں تک چلے گئے۔ معاشرے کی ٹھکرائی ہوئی اس اللہ کی بندی کو سکون بھی ملا تو اپنے رب کے آغوش میں۔